بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبوں پہ جب بھی صلی اللہ کا کلام آ جائے، دل خستہ کو پھر جینے کا پیام آ جائے۔ آج ہم ایک ایسی حقیقت کو سمجھنے جا رہے ہیں جو بظاہر بہت سادہ لگتی ہے، مگر اس کے اندر روحانیت، سکون اور برکتوں کا ایک وسیع جہاں چھپا ہوا ہے، اور وہ حقیقت ہے درود شریف پڑھنے والوں کی اصل خوش نصیبی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی خوشی کی تلاش میں ہوتا ہے۔ کوئی مال چاہتا ہے، کوئی عزت چاہتا ہے، کوئی سکون چاہتا ہے، لیکن اصل سکون وہاں ملتا ہے جہاں دل اللہ کے ذکر سے جڑ جائے اور زبان درود پاک سے آباد ہو جائے۔ جب کسی انسان کی زبان پر درود شریف جاری ہو جاتا ہے تو یہ کوئی عام بات نہیں رہتی، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنے خاص ذکر کے لیے چن لیا ہے۔ یہ انتخاب ہی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ آہستہ آہستہ جب انسان درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا دل نرم ہونے لگتا ہے، اس کے اندر کی سختی ختم ہونے لگتی ہے، اور اس کی سوچ میں ایک پاکیزگی آ جاتی ہے۔ پھر وہ انسان صرف ظاہری زندگی نہیں جیتا، بلکہ اس کے اندر ایک اندرونی زندگی بھی شروع ہو جاتی ہے، جہاں ہر سانس ایک سکون بن جاتی ہے اور ہر لمحہ ایک دعا کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ اس کی طرف رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے حالات کو بہتر کرنے لگتا ہے، چاہے وہ خود محسوس کرے یا نہ کرے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے گرد ایک روحانی حفاظت قائم ہو جاتی ہے۔ وہ بہت سی ایسی برائیوں سے بچ جاتا ہے جو اسے نقصان پہنچا سکتی تھیں۔ اس کی زبان بے مقصد باتوں سے ہٹ کر ذکر کی طرف مائل ہو جاتی ہے، اور اس کا دل فضول خیالات سے نکل کر یاد الہی کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے ایک بہت بڑا انعام یہ بھی ہے کہ اس کے لیے آسمان کے مخلوق جو کہ فرشتے ہیں دعائیں کرنے لگتی ہیں۔ فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ سوچیں ذرا، جب ایک انسان کے لیے فرشتہ دعا کر رہا ہو تو پھر اس کی زندگی میں بھلائی کیوں نہ آئے گی، اس کی تقدیر کیوں نہ سنورے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اکیلا نہیں رہتا، بلکہ غیب کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وہ چلتا ہے مگر حفاظت کے سائے میں، وہ جیتا ہے مگر رحمت کے حصار میں۔ درود شریف کی کثرت انسان کے دل کو ایسا نور عطا کرتی ہے جو اسے دنیا کی بے سکونی سے نکال کر ایک عجیب اطمینان میں لے آتی ہے۔ یہ اطمینان نہ دولت سے ملتا ہے، نہ دنیاوی آسائش سے، یہ صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اصل خوش نصیبی یہ نہیں کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو، بلکہ اصل خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان کے لیے خیر کی دعائیں ہونے لگیں، اور درود شریف پڑھنے والا بندہ اسی مقام کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی زندگی میں عجیب تبدیلی آتی ہے، اس کے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں، اس کے رویے میں نرمی آ جاتی ہے، اور اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ اثر ہے جو صرف زبان سے نہیں آتا، بلکہ یہ دل کے اندر اترنے والی کیفیت ہوتی ہے جو انسان کو بدل دیتی ہے۔ درود شریف انسان کو تنہائی میں بھی خالی نہیں رہنے دیتا۔ وہ اکیلا ہوتا ہے مگر تنہا نہیں، وہ خاموش ہوتا ہے مگر بے مقصد نہیں، اس کی خاموشی بھی ذکر بن جاتی ہے۔ جب انسان درود شریف کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک خاص برکت شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے معاملات آسان ہونے لگتے ہیں، اس کے راستے کھلنے لگتے ہیں، اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے انسان لفظوں میں مکمل بیان نہیں کر سکتا، مگر دل ضرور محسوس کرتا ہے۔ درود شریف انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں خیر ہی خیر رہ جاتی ہے۔
یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ درود شریف صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ محبت کا اظہار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی مضبوطی ہے۔ جتنا یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی دل میں نور بڑھتا جاتا ہے اور انسان کی روحانی حالت بہتر ہوتی جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا بندہ آہستہ آہستہ ایک ایسی زندگی کی طرف بڑھتا ہے جو سکون، برکت اور ہدایت سے بھر جاتی ہے۔ آخر میں یہی حقیقت سمجھ آتی ہے کہ سب سے بڑی خوش نصیبی مال و دولت نہیں بلکہ وہ ہے جس کے لیے کائنات دعا کرے، اور درود شریف پڑھنے والا بندہ اسی مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے، اسے سمجھنے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔